گتسمنی سے گلگتا تک کا سفر ہر ایماندار اور خدا پرست اور راست باز شخص کی زندگی کا ذاتی سفر ہے، اور کلام مقدس کے مطابق ہم یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرتے ہیں، اور مسیح یسوع کی خدمت کے اختتام سے پہلے مسیحی ایماندار مومنین گڈ فرائیڈے مناتے ہیں، اور گڈ فرائیڈے دراصل گاڈ فرائیڈے جو غلط العام ہو کر گڈ فرائیڈے بن چکا ہے۔ کلیسیا عالمگیر کا اہم ترین آبادی دن ہے جب عابدین و مومنین انتہائی غیر انداز میں یسوع کے صلیبی سفر میں شامل ہوتے ہیں۔ خدا یسوع کو گلگتا کے مقام پر مصلوب کیا گیا، اور گلگتا کا مطلب کھوپڑی کی جگہ ہے۔ یہ جگہ گول اور کھوپڑی کی مانند تھی، اور یروشلم کے شمال مغرب میں شہر کے بیرونی کنارے پر واقع تھی۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 550 قبل مسیح صلیب یا لکڑی پر مجرموں کو سزا دینے کا رواج شروع ہوا۔ 519 قبل مسیح میں ملک فارس کے دارا اول میں 3000 سیاسی قیدیوں کو بابل کے مقام پر مصلوب کیا۔ اس طریقہ کار کو بعد از رومیوں نے غلاموں اور دیگر شہریت رکھنے والوں یعنی جو رومی شہری نہیں ہوتے تھے ان کو سزا دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فارسوں یعنی ایران سے اس کا آغاز ہوا۔ سکندر اعظم جو یونان کا بادشاہ تھا اسے جاری رکھا۔ رومیوں نے اس کو شہنشاہ کنسٹنٹائن کے دور یعنی 3 صدی کے بعد ختم کر دیا۔ استثناء 21 باب اس کی 22 اور 23 آیت میں لکڑی پر لٹکائے جانے کی سزا خدا کی جانب سے لعنت کا اظہار تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو صلیب راستہ بازی کی شکل اختیار کر گئی۔ پہلی صدی مسیح میں صلیبی موت ایسے مجرم کو دی جاتی تھی جو رومی حکومت کے لیے خطرہ یا ان کے سیاسی نظام میں انتشار کا سبب بنتا تھا۔ مصلوبیت کا آغاز کوڑوں سے ہوتا تھا، اور یہ بیت کی لکڑی سے لے کر لوہے کے ٹکڑوں والے نوکیلے کوڑوں پر اختتام ہوتا تھا۔ یہاں سے اب بامشکل ہی کوئی بچ پاتا تو اسے صلیب پر لٹکایا جاتا تھا۔ مجرم کے مرنے کے بعد اسے اکثر وہیں رہنے دیا جاتا تھا تاکہ اس کا جسم گل سڑ کر ہوا کے پرندوں یا جانوروں کی خوراک بن جائے۔ یہ سب سے اذیت ناک موت تھی، یعنی صلیب پر لٹکایا جانا سب سے اذیت ناک موت تھی، انتہائی خوفناک۔ اور بدترین مجرموں کو اس طرح کی دوسری سزا دی جاتی تھی تاکہ وہ دیگر لوگ عبرت حاصل کریں، اور یسوع کے ساتھ تو انتہائی بدترین سلوک کیا گیا، کیونکہ مصلوب کیے جانے والے مجرموں میں سب کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوکے جاتے تھے۔ جی ہاں، بڑے بڑے کیل، ہر کیل 15 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر لمبا، اور جس کی نوک 6 سینٹی میٹر اور انتہائی نوکیلی ہوتی تھی، اور یہ کیل ہتھیلیوں کے بجائے کلائی کی نسوں میں ٹھونکے جاتے تھے۔ یہاں سے ایک ہی نس ایسی ہوتی ہے جو سیدھا کندھے تک جاتی ہے، اور جب ان نسوں میں کیل ٹھونکے جاتے تو وہ نس رگ ٹوٹ جاتی، اور اس کے ٹوٹنے سے یسوع کے پٹھوں کا سارا وزن کمر پر آ گیا تاکہ وہ سانس لینے کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں سے ساری ہوا نکال دے۔ اس طرح سے اسے مجبوراً اپنا سارا وزن سیدھے پیروں پر ڈالنا پڑا جو ان سوراخوں سے بھی بڑے تھے جو اس کی کلائی میں ٹھونکے گئے تھے، اور چونکہ دونوں پیر اکٹھے رکھے گئے تھے لہذا اس کے پیر وزن برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے چیر گئے تھے۔ یسوع مسیح کو سانس لینے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ یسوع مسیح نے اس اذیت کو 3 گھنٹے برداشت کیا۔ جی ہاں،
3 گھنٹے لمبا وقت ہے، لہذا اپنے مرنے سے قبل یسوع مسیح کے بدن میں بہنے کے لیے خون موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے زخموں اور سوراخوں میں سے صرف پانی بہا رہا تھا۔ جب ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو تصور کرتے ہیں تو صرف زخموں کو دیکھتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس کے زخم واقعی کھلے سوراخ تھے جو اس کے بدن میں کیے گئے تھے۔ یسوع کے بدن سے لہو کا ایک ایک قطرہ بہہ چکا تھا اور صرف پانی رہ گیا تھا۔ ایک بالغ انسان بدن میں 3.5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے بدن سے تمام 3.5 لیٹر خون بہا دیا تھا۔ اس کے اعضاء کے 3 اہم مقامات پر کیل ٹھونکے گئے، سر پر 2 انچ لمبے کانٹوں کا تاج جو جلد کے اندر ڈس جاتے تھے، اور اس سے بڑھ کر رومی سپاہی نے یسوع کے سینے یعنی پسلی میں بالا بھی ڈونپ دیا۔ علاوہ ازیں تذلیل اور بے عزتی کا ذکر کیے بغیر یسوع نے ساری رات سہی۔ یسوع نے قریباً 2 کلومیٹر کا سفر اپنی صلیب اٹھا کر خود کیا، جبکہ مجمع اس دوران بھی یسوع مسیح پر تھوکتا اور پتھر پھینکتا رہا۔ صلیب کی لکڑی کا اپنا وزن 30 کلو گرام تھا۔ عمودی سطح پر جہاں یسوع کے ہاتھ چھیدے گئے، خداوند یسوع مسیح یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، اسے یہ الزام دیا گیا، یعنی یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ خداوند یسوع مسیح کا اپنی صلیب اٹھا کر خود چلنا اس بات کا اظہار تھا کہ وہ عام مجرموں کی طرح مارا گیا۔ یوحنا 19:17 یوحنا اپنے انجیلی بیان میں شمعون قرینی کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ خیال غالب تھا کہ اس نے راستے میں کہیں صلیب اٹھائی ہوگی۔ گو یوحنا باقی 2 مجرموں کی مصلوبیت کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ان کے جرم کا ذکر نہیں کرتا، جبکہ یوحنا بیان کرتا ہے کہ مجرموں کی صلیب پر کتبہ لگانے کا اختیار صرف پیلاطس کے پاس تھا۔ حالانکہ بعض لوگ کتبہ کی تحریر پر اتفاق نہیں کرتے، لیکن اس کے الفاظ پر ضرور متفق ہیں۔ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، اور اسے 3 زبانوں یعنی عبرانی جو کہ یہودی صحائف یا مذہبی زبان تھی، لاطینی رومیوں کی سرکاری زبان، اور یونانی عالمگیر ذرائع ابلاغ کی زبان میں تحریر کیا گیا تھا۔ اگرچہ سردار کاہنوں نے اعتراض کیا کہ یہ لقب رومی حکومت کی طرف سے یسوع کو نہ دیا جائے، مگر پیلاطس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ اور پھر INRI یعنی یوحنا کی انجیل کے 19ویں آیت میں آپ نے اکثر تصاویر میں صلیب پر 4 حروف والا کتبہ دیکھا ہوگا۔ یہ دراصل یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ دراصل لاطینی زبان کا مخفف ہے، جسے رومی شہنشاہ قسطنطین کی ماں ہیلینا 4 صدی مسیحی میں متعارف کروایا تھا، اور اس تصویر کے خالق 2 مشہور مصور مونٹسی اور پلیسن ایف ہیں۔ لاطینی زبان میں ان کو یوں پڑھا جائے گا، اور یسوع نے یہ تمام اذیت اور دکھ اس لیے سہا تھا کہ ہمارے خدا باپ سے ملاقات ہو سکے۔ لہو کا ایک قطرہ بہا دیا تاکہ ہمارے گناہ مٹ سکے۔ اس نے اپنی جان دی صرف اور صرف ہمارے لیے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کا سارا واقعہ اور اس کا پس منظر غور کیا۔ اب ہم گہرے اثر کی طرف آتے ہیں کہ مسیح یسوع نے مبارک جمعہ پر کانٹوں کا تاج پہنا جو انسانی لعنت کا نشان تھا۔ یسوع کے منہ پر تھوکا گیا جو انتہائی نفرت کا نشان تھا۔ جسم پر کوڑے زناکاری کی سزا تھی، ہاتھوں پر کیل چوروں کی سزا تھی، اور پاؤں میں کیل انتہائی سنگین جرم کی سزا تھی۔ پسلی میں نیزہ ظلم کی انتہا تھی۔ یہ سب مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا۔
خداوند یسوع المسیح کے ان سارے دکھوں کا مجھ پر اور آپ پر کیا اثر ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی آسمانی برکتیں ہم سب کے ساتھ ہیں، آمین۔